بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، خوش آمدید۔ یقیناً آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو کہانی آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں یہ دو سہیلیوں کی کہانی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہانی کو پوری توجہ سے سنیے گا۔ یہ واقعہ 6 سال پرانا ہے۔ ان دنوں میں اور میری سہیلی حسینہ میٹرک میں پڑھتی تھی۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتی تھی، اسی لیے ساتھ ہی اسکول آتی جاتی تھی۔ حسینہ نہایت ہی خوبصورت اور بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس میں کافی خوبیاں تھیں، تاہم اس کی شخصیت میں ایک ہی کمی تھی، اور وہ یہ کہ وہ کچھ جلد باز واقعہ ہوتی تھی، زندگی کی رنگینیوں پر فریفتہ تھی، اور جنس مخالف کے بارے میں دل کھول کے گفتگو کیا کرتی تھی۔ اس کی یہی عادت مجھے کھٹکتی تھی۔ محلے بھر کے لڑکوں کے نام، ان کی سرگرمیوں اور ان کے رومان اسے ازبر تھے۔ جب وہ کسی لڑکے اور اس کی محبوبہ کے بارے میں بات شروع ہوتی، میں اسے ٹوک دیتی۔ میں کہتی دنیا میں اور بھی بہت سی اہم باتیں ہیں، آخر تم ایک ہی بات کیوں سوچتی ہو کہ فلاں لڑکا اچھا ہے اور فلاں برا؟ بھئی ہمیں کیا، ہمیں تو بس اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اسی بات پر کبھی کبھار ہماری انبن ہو جاتی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ آگے چل کر زندگی کے ساتھ کون سی آنکھ مچولی کھیلنے والی ہے۔ اگر اندازہ ہوتا تو میں اسے اپنی جان کی قسم دے کر روک لیتی۔ حسینہ کا گھرانہ شرافت کا نمونہ تھا۔ اس کی بیوہ ماں نے نہایت نامساعدت حالات میں محنت مشقت کر کے بچوں کو پالا تھا۔ اس کا ایک ہی بڑا بیٹا تھا جو سیدھا سادہ اور کم گو انسان تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ محلے کے لوگ اس نوجوان پر اعتماد کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، کیونکہ اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا نام اشرف تھا اور وہ واقعی اپنے نام کی لاج رکھتا تھا۔ حسینہ کی ماں ہمیشہ اسے نصیحت کیا کرتی کہ اپنے بڑے بھائی کی عزت بنائے رکھنا، اور وہ جواب دیتی کہ ماں تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ کیا میں اسکول کوئی غلط کام کرنے جاتی ہوں جو تم کو ہول اٹھتے ہیں؟ اس کی شوخیوں سے ماں ڈرتی تھی اور چپ ہو جاتی تھی۔ ہمارا دیہاتی گھرانہ تھا، جس کی وجہ سے ہمیں گھومنے پھرنے اور کھل کے بات کرنے کی زیادہ آزادی نہ تھی۔ ہمارے علاقے کا یہی رواج ہے، یہاں کوئی عورت اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتی، اور نہ ہی مرد عورتوں کو اتنی آزادی دیتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر گھوم سکیں۔ اسی وجہ سے میرے دل میں اپنے والد اور بھائیوں کا ایک انجانا سا خوف بیٹھا رہتا۔ لیکن حسینہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی، بلکہ مجھے کہتی تھی مرد ذات سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں اس کی باتوں پہ حیران ہو جاتی کہ آخر اسے کس نے اتنا نہ ڈر بنایا۔ شاید اس لیے کہ اس کے والد حیات نہ تھے، بھائی انتہائی شریف تھا، اور ماں نرم دل۔ وہ جب چاہتی کسی سہیلی کے گھر یا کبھی کہیں اور چلی جاتی۔ ایک دن حسینہ بولی، شازیہ مرد ذات تو بہت بے وفا ہوتے ہیں، با وفا ہوتے ہیں، یہ ہم عورتیں ہی ہیں جو بے وقوف ہیں، جو مرد کی اس خوبی سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ میں نے کہا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی کسی نے وفا کی ہے۔ بولی ابھی تو نہیں، مگر جو بھی میرا ہوگا وہ مجھ سے وفا ضرور کرے گا۔ ایک دن ہم اسکول سے واپس آ رہی تھی، ہم باتوں میں اتنی گم تھی کہ ادھر ادھر کا ہوش نہ رہا۔ میں برقع پہنتی تھی، چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، جبکہ حسینہ صرف چادر اوڑھتی تھی اور اس کا چہرہ کھلا ہوتا تھا۔ جب ہم ایک دکان کے سامنے سے گزرے تو ایک نوجوان ہمارے سامنے آ گیا۔ اس نے حسینہ کے کندھے پر زور سے تھپڑ ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئی اور اس کی کتابیں ادھر ادھر بکھر گئیں۔
اگر مرد ہو تو کل اسی جگہ آنا، میں تمہیں تمہارے عمل کا جواب دوں گی۔ حسینہ نے اپنے ماموزاد بیٹوں کو جا کر شکایت کی اور جگہ اور وقت بھی بتا دیا۔ دوسرے دن وہ نوجوان وہیں کھڑا تھا، تب 4 لڑکے وہاں آ گئے اور اس منچلے کی خوب پٹائی کی۔ میں نے اسے کہا تجھے تو مرد کی ذات بہت اچھی لگتی تھی، اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی جس کو میں چاہتی ہوں وہ ایسا اوباش نہیں ہے۔ میں نے پوچھا تو اچھا وہ کون ہے جس کو تو چاہتی ہے؟ بولی وہ میرے سپنوں کا شہزادہ ہے، ابھی نہیں بتاؤں گی، جب موقع آئے گا تب بتاؤں گی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اقرار کیا تھا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ اب وہ مجھ سے پوچھتی کیا تجھے بھی کوئی چاہتا ہے؟ میں جواب دیتی کوئی چاہتا ہے تو چاہتا رہے، مجھے کیا، مجھے تو اپنے والدین کی عزت کا پاس ہے۔ تب وہ میرا خوب مذاق اڑاتی اور کہتی تم ہو ہی بدذوق، خاندان کی عزت کی پاسبان۔ عرض یہ کہ وہ میرا خوب مذاق بناتی، کہتی یہ زندگی 4 دن کی ہے، اسے اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہر انسان کو ہے۔ وہ بڑی زندہ دل لڑکی تھی اور ہمیشہ ہنستی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ اس خوش نصیب کا نام کیا ہے جو تیرے سپنوں کا شہزادہ ہے؟ اس نے بتایا اس کا نام وسیم ہے، میرے دور کا کزن ہے، لاہور میں رہتا ہے اور کبھی کبھار یہاں آتا ہے کیونکہ یہاں اس کی بہن کا گھر ہے۔ سلیم سے میری ملاقات اس کی بہن کی شادی پر ہوئی تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی اور بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ امی نے پوچھا کیا ہوا؟ بولی خالہ مجھے بچا لو، خالہ مجھے بچا لو۔ امی نے کہا کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بولی اماں میرا رشتہ ایک امیر شخص سے طے کر رہی ہیں، وہ ہمارے دور کا رشتہ دار ہے، اس کی بیوی مر چکی ہے اور اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے جسے اس کی پھوپھی پال رہی ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی حالت دیکھ کر امی بھی پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اسے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، آرام سے گھر جاؤ، میں تمہاری ماں کو سمجھاؤں گی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ پھر اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں، بہت دنوں تک حسینہ ہمارے گھر نہ آئی۔ امی نے کہا شازیہ بہت دنوں سے حسینہ نہیں آئی، ذرا اس کی خیر خیریت تو معلوم کرو۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ پہلی بار سہیلی کے گھر جانے کی اجازت ملی تھی، چھوٹے بھائی کو لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ ان کے لیے چائے بنا رہی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں سلام کرنے کے لیے خالہ کی طرف گئی تو وہاں ایک عورت، ایک لڑکی اور ایک لڑکا خالہ سے باتیں کر رہے تھے۔ میں خالہ کو سلام کر کے واپس باورچی خانے میں آ گئی اور حسینہ سے پوچھا کیا یہی سلیم ہے؟ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ بولی ہاں یہی ہے، دیکھا کتنا ہینڈسم ہے، یہ لوگ رشتہ لینے آئے ہیں، خدا کرے امی مان جائیں، وہ تو بس اسی امیر شخص کو اپنا داماد دیکھنا چاہتی ہیں۔ اچانک ڈرائنگ روم سے اونچی آوازیں آنے لگیں۔ حسینہ پریشان ہو گئی۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو سلیم نے کہا خالہ آپ نے ہماری بے عزتی کی ہے، میں اس کا حساب لوں گا، آپ آج کا دن ضرور یاد رکھیں گی۔ خالہ نے کہا اچھا بیٹا ضرور یاد رکھوں گی، مگر اب تم جاؤ، میں تم کو رشتہ نہیں دے سکتی، مجبور ہوں، ہمیں معاف کرنا۔ ان کے جانے کے بعد خالہ بہت پریشان تھی۔ انہوں نے حسینہ سے کہا تو میری عزت کی دشمن ہے، یہ لڑکا بے لحاظ ہے اور رشتے کے لائق نہیں، جبکہ امجد رنڈوا صحیح مگر شریف آدمی ہے، عمر بھی زیادہ نہیں ہے، اس کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے کہ بیوی رضائے الہی سے فوت ہو گئی، اب اس میں اس کا کیا قصور؟ مگر حسینہ کہاں ماننے والی تھی۔ ماں بیٹی کے درمیان رشتے کی بات پر سخت کشمکش چھڑ گئی تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی ماں تو سلیم کے لیے کسی طرح مانتی نہیں، اسے تو امجد کی دولت ہی بلی لگتی ہے، بھلا میں کیوں بنوں قربانی کا بکرا؟ کل امجد کے گھر والے منگنی کے لیے آ رہے ہیں،
میں نے تو سلیم کو فون کر دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ تم تیار رہنا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تو کیا تم اس کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ کہنے لگی ہاں تو اور کیا۔ اچھا تو شازیہ خدا حافظ، خدا جانے ہم زندگی میں دوبارہ مل بھی سکیں گے یا نہیں۔ میں سمجھی کہ یہ ایسے ہی کہہ رہی ہے، جائے گی کہاں؟ تاہم میں نے اس دن بھی بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی اور اگلے دن اپنے بھائی اور ماں سے چھپ کر سلیم کے ساتھ لاہور چلی گئی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسی لڑکی ہے جس کو ماں اور بھائی کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں۔ حسینہ کے گھر والے محلے میں بہت بے عزت ہوئے تو وہ بھی یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد نہ ان کا کچھ پتہ چلا اور نہ ہی حسینہ نے کسی سے کوئی رابطہ کیا۔ بہنوں کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی، ابو ریٹائر ہو گئے تو ہم اپنے گاؤں چلے گئے۔ گاؤں میں ہمارے سب رشتے دار رہتے تھے۔ میری منگنی اپنے چچا زاد سے ہو گئی تھی جو ڈاکٹر تھے اور لاہور میں ملازمت کرتے تھے۔ یوں ہم لاہور آ گئے۔ مجھے نرسنگ کا شوق تھا۔ شوہر نے میرے شوق کا احترام کرتے ہوئے مجھے کبھی کبھار ہسپتال آنے کی اجازت دے دی۔ ایک دن میرے شوہر کی ڈیوٹی ایمرجنسی میں لگی ہوئی تھی۔ اس دن میں بھی یوں ہی ہسپتال چلی گئی تھی کہ ایک عورت بری طرح جلی ہوئی ہسپتال لائی گئی۔ میں نے وارڈ بوائے سے پوچھا کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ اس نے بتایا کہ جی اس کے شوہر نے ہی اسے جلایا ہے۔ میں نے پوچھا اسے ہسپتال کون لایا تھا؟ اس نے بتایا ایک مرد اور ایک عورت جو خود کو اس کے پڑوسی بتاتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے وہاں دیکھا تو کہا تم اس عورت کو دیکھ لو کیونکہ اس کے پاس کوئی اپنا نہیں ہے۔ میں اس کے قریب آ گئی۔ وہ ہوش میں تھی اور تکلیف سے کرار رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ بولی تم شازیہ ہو؟ اس کی آواز سنتے ہی میں یکدم ماضی میں چلی گئی۔ یہ آواز تو میری سہیلی حسینہ کی ہے۔ میں نے پوچھا تو حسینہ ہے؟ کہنے لگی ہاں شازیہ، مجھے اس عذاب سے بچا لو، میں ہی تیری بد نصیب سہیلی ہوں۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو بلایا اور کہا اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے دعائیں دیں۔ انہوں نے پہلے ہی اسے انجیکشن دے رکھے تھے، پھر بھی خصوصی توجہ دی۔ میں تمام رات اس کے پاس رہی۔ اگلے دن بھی وہ بولنے کے قابل نہ تھی۔ اس کے پڑوسی اس کا حال دیکھنے آئے۔ کچھ پولیس کی کارروائیاں بھی ہوئیں۔ جب حسینہ بات کرنے کے قابل ہوئی تو اس نے بتایا سلیم سے میں نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی، لہٰذا نہ میکے والے مجھے پوچھتے تھے نہ سسرال والے۔ اسی وجہ سے یہ آدمی شیر ہو گیا۔ یہ اتنا ظالم نکلا کہ اس نے میری زندگی عذاب بنا دی۔ اگر سالن میں نمک تھوڑا تیز ہو جاتا تو یہ مجھے ادھیر کر رکھ دیتا۔ 3 دن پہلے ذرا سی بات پر آبے سے باہر ہو گیا اور مجھے جلتے ہوئے چولہے پر دھکا دے دیا۔ جب میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور میں چیخنے چلانے لگی تو بجائے مجھے ہسپتال لے جانے کے یہ گھر سے بھاگ گیا۔ یہ تو خدا بھلا کرے پڑوسیوں کا جو بر وقت میری چیخو پکار سن کر آئے اور مجھے اپنی گاڑی میں ڈال کر فوراً ہسپتال لے آئے، ورنہ شاید میں مر چکی ہوتی۔ حسینہ 2 ماہ ہسپتال میں ہی رہی مگر ایک بار بھی اس کا شوہر اسے دیکھنے نہیں آیا، بلکہ وہ گھر کو تالا لگا کر کہیں روپوش ہو گیا۔ اس بیچاری کی طرف سے تو کوئی FIR درج کروانے والا بھی نہیں تھا۔ پڑوسی جو چشمدید گواہ تھے انہوں نے بس اتنا کہا کہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے کر دیا، اس سے زیادہ ہم کسی کے معاملات میں نہیں پڑتے۔ حسینہ کہتی تھی مجھے دارالامان میں داخل کروا دو، مگر اس کی حالت کے پیش نظر اسے اپنے گھر لے آئی۔ اب وہ مجھ سے کہتی ہے شازیہ تم صحیح کہتی تھی کہ اپنے بھائی کی عزت کی پاسبان بنو، اور میں تمہارا مذاق اڑاتی تھی۔ آج میں نصیب و جلی، ساری کی ساری جل کر بھسم ہو گئی۔
اور مجھے سلیم نے اپنی جھوٹی محبت کا زہر پلایا تھا جس سے میں مدہوش ہو گئی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ آج بس نہیں چلتا کہ ہر لڑکی سے کہوں کسی کی محبت کا زہر نہ پینا ورنہ مدہوش ہو کر میری طرح جل جاؤ گی۔ جی تو معزز سامعین، یقیناً آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک تو ہر بیٹی کے دل میں یہ ڈال دے کہ ماں باپ کی عزت اور آبرو ہی بیٹی کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور اپنے فیصلوں پر رہنا ہمارے لیے ہر وقت صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہر بیٹی کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کتاب کی کہانی کو اجازت دیجیے۔ بہت جلد اور بھی خوبصورت کہانیاں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوں گی۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔